ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشمس پڑھیں گے۔ شمس سورج کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس صورت میں قسمیں کھائی گئی ہیں۔ پہلی قسم سورج کی ہے، اور اس صورت میں سب سے زیادہ قسمیں اللہ رب العالمین نے کھائی ہیں۔ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز پر، انسان کی تخلیق پر اتنی ساری قسمیں کھا کے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو انسان کی تخلیق کی ہے پورے کمال کے ساتھ کی ہے، اور اس کو ہم نے دونوں چیزیں اس کے نفس کے اندر رکھ دی ہیں، بدی کی پہچان، برائی کی پہچان اور اچھائی کی پہچان، دونوں چیزیں اس کے نفس میں رکھ دی ہیں۔ اب اس کی مرضی چاہے کہ اپنی اس صلاحیت کو استعمال کر کے حقیقت کو پہچان کر، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان کر اللہ کا فرما بردار بن کے رہے، اس کی مرضی کہ اس سچائی کو جو ہم نے اس کے اندر رکھا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ انسان فطرتاً حق کو پسند کرتا ہے، انسان فطرتی طور پر توحید کو پسند کرتا ہے، انسان فطرتی طور پر اپنے بنانے والے کی طرف جاتا ہے، جھوٹ کو پسند نہیں کرتا، انسان فطرتی طور پر ظلم اور زیادتی کو ناپسند کرتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں رکھ دی۔ اب ان کی مرضی، اس انسان کی مرضی کہ جس طرف مرضی جائے۔ فرمایا والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور اس کی دھوپ کی۔ ضحا اصل جب دھوپ چڑھ جائے اس وقت کو کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی ہوتی ہے جو دھوپ چڑھنے کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی قسم۔ والقمر، اور چاند کی قسم، اذا تلاها، جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار، اور دن کی، اذا جلاها، جب وہ روشن کر دیتا ہے، جلاها، اس سورج کو۔ واللیل، اور رات کی، اذا یغشاها، جب وہ ڈھانپ لیتی ہے اسے۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس ذات کی قسم جس نے اس آسمان کو بنایا۔ والارض، اور زمین کی، وما طحاها، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا۔ ونفس، اور نفس انسانی کی، وما سواها، اور اس ذات کی جس نے اس نفس کو ٹھیک کیا۔ فالہمها، پھر القا کیا اسے، فجورها، اس کی بد کرداری، اس کے فجور کو، گناہ کو، یعنی گناہ کی پہچان ڈال دی دل میں۔ وتقواها، اور اس کی پرہیزگاری، تقوی سیدھا راستہ، دونوں راستے دکھا دیے۔ اب کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا وہ بندہ جس نے تزکیہ کیا، جس نے وہ اپنے اندر چھپی ہوئی اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پاک کیا، یعنی اس نفس کو پاک کر کے صحیح راستے پر لے جا کر جس چیز میں اس نفس کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی فرما برداری، پاک کر کے، تزکیہ کر کے اپنے نفس کو گناہوں سے بچا کر، بدی سے بچا کر، ظلم سے بچا کر، زیادتی سے بچا کر، شرک کی گندگیوں سے بچا کر، شہوت کی خرابیوں سے بچا کر پاک کیا، اپنے نفس کو تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب، اور یقیناً ناکام ہوا، من دساہا، وہ جس نے اس کو آلودہ کر دیا۔ دسا کا معنی اصل ہوتا ہے دفن کر دینا، زمین میں دبا دینا۔ جس نے اس اپنی روح کو، دو چیزوں کا مجموعہ ہے نا، ایک انسان کا ڈھانچہ، گوشت، ہڈیاں، خون جو اس مٹی سے بنا ہے، اور دوسرا روح جو آسمان سے آئی ہے۔ جس بندے نے اس کو دبا دیا، یعنی دفن کر دیا، اپنی روح کو اس مادی جسم کے اندر دفن کر دیا، روح مردہ ہو گئی۔ کب ہوتی ہے؟ کہ جب روح کو کوئی غذا نہ دے۔ روح آسمان سے آئی ہے تو اس کی غذا بھی آسمان سے آئی ہے، رب کا قرآن۔ جب اس روح کو غذا نہیں دے گا، اور اس مادی جسم کی خواہشات، اس کی جو ضرورتیں ہیں، اس کو اس قدر سوار کر لے گا، اس کی ضرورتوں کے پیچھے ہی ساری زندگی کھپا دے گا، تو روح اس کے اندر دب کے رہ جائے گی۔ تو دب گئی، جس نے اس روح کو دبا دیا، اس کی ضرورتوں کو خیال نہیں رکھا، وہ خائب و خاسر ہو گیا۔ کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے، اذ انبعثا، جب کھڑا ہوا، اشقاہا، اس قوم کا بڑا بدبخت، فقال، تو کہا، لہم، ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے،
नाक़त अल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, वसुक़ियाहा, और उसको पानी पिलाने की उसी की बारी है, फ़कज़्ज़बू, तो उन्होंने झुटला दिया, फ़अक़रूहा, फिर उन्होंने उस ऊँटनी को मार डाला, उसकी कूंचें काटी, उसके गुट जो पीछे से जानवर की टखने, इसको कूंचें कहते हैं, वो काट दी तो वो मर गई, खून बहता रहा, तड़प तड़प के वो मर दी। मार डाला उन्होंने ऊँटनी को, फदमदमा, तो तबाही डाल दी, अलैहिम, उन पर, रब्बुहुम, उनके रब ने, बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह की वजह से, फसव्वाहा, और मिलिया मेट कर दिया उनको, वला यखाफु उक़बाहा, और नहीं वो डरा उसके अंजाम से, कि उनके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो सज़ा दी उनको, अल्लाह को किसी किस्म का कोई डर और खौफ नहीं है, वो नहीं डरता। दुनिया के तो होते हैं ना बड़े बादशाह, अपने नाफरमानों को सजा देते हैं, लेकिन उनको डर होता है कि कहीं इनका कोई और ना आ जाए हमसे बदला लेने के लिए। अल्लाह को किसका डर? वो तो अहकमुल हाकिमीन है, वो रब्बुल आलमीन, तमाम मखलूकात का रब। युअज़्ज़िबु मन यशा व यरहमु मन यशा, वो जिसको चाहे अजाब दे, जिस पर चाहे रहम करे, लेकिन वो किसको अजाब देता है? जो रब का बागी हो, नाफरमान, अल्लाह के बगावतों पे अड़ जाने वाला, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। और किस पर रहम करेगा? जो अल्लाह के, जिससे गुनाह हो जाए तो तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह की तरफ पलट आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए गफूर हैं, रहीम हैं, माफ़ करने वाले हैं। आगे इंशाअल्लाह हम अगले सबक में पढ़ेंगे। आप इन इसबाक को आगे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि आपके लिए सदका जारिया बने। इंशाअल्लाह कल के सबक में आगे इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।